اور وینزویلا کا دارالحکومت کراکس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ کراکس میں مسلسل دھماکوں سے گونج رہا ہے، جبکہ جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز بھی اڑتے دکھائی دیے ہیں۔ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکے کس طریقے سے ہوئے۔ دارالحکومت امریکی صدر کی جانب سے وینزویلا کے صدر کو دھمکیوں کا سلسلہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے، لیکن اب تک امریکی حکومت یا پینٹاگون کی جانب سے اس بارے میں کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ وینزویلا کا دارالحکومت کراکس دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پینٹاگون کی جانب سے اب تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بظاہر یہ امریکی فوجی کارروائی ہے، کیا مقاصد ہے؟ دیکھیے، لاسٹلی کہا جا رہا ہے کہ CIA نے یہ کیری آؤٹ کیا ہے، اور یہ باوجود اس کے یہ اٹیک ہوا ہے، جبکہ وینزویلا سے بالکل کلیئرلی یہ کہا گیا تھا کہ ہم ڈرگس کو، جس کو بہانہ بنا کے یہ اٹیک کیا گیا ہے، ہم اس پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نیم کالنگ کرتے تھے وہاں کے پریزیڈنٹ کو، وہ ان کو نارکو چیف کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو ڈرگس ایکسپورٹ کر رہا ہے وینزویلا، اس سے امریکہ کو ڈائریکٹ طور پہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ درپردہ یا اس کے پیچھے وینزویلا کا جو آئل ہے اس کے حوالے سے امریکن انٹینشن بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات ظاہر ہے کہ وہ ان امریکہ ہی سین ایز اے ڈکٹیٹر، وہ سوشلسٹ لیڈر ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ملک میں تو سوشلزم کو نہیں روک پائے، اور نیو یارک میں ایک ڈکلیئرڈ سوشلسٹ جو ہے وہ میئر بننے جا رہا ہے، لیکن ارد گرد وہ اس حوالے سے سخت باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اسی کی شروعات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے اگر اس کی رسپانس آتی ہے تو یہ فل فلیجڈ کانفلکٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا، یا امریکہ اپنی باتیں اس ایک اٹیک سے فورس ٹیبل پر لا کر منوا لے گا، جس میں ڈرگس بھی شامل ہیں اور ایکسیس ٹو آئل بھی شامل ہے۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ 2026 میں جب ہم گئے ہیں، پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے، سارے ایکسپرٹس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ اب صرف گفتگو میں نہیں، ایمیننٹ ہو گئی ہے، اور کیا یہ اس طرح کے انپرووکڈ یونیلیٹرل اٹیک اس کی شروعات ہے۔ ٹھیک ہے ہما بقائی صاحبہ، صدر ٹرمپ 8 جنگیں ختم کرانے کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن اب وہ ایک نئی جنگ چھیڑتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، جو جنگیں وہ ختم کرانے کا کریڈٹ لیتے ہیں نا، وہاں ڈائنامکس بہت فرق تھے، اور ابھی بھی جو 2 میجر کانفلکٹس ہیں جو 26 میں تقریباً جیو پولیٹیکل تصویر کو تبدیل کر سکتے ہیں، جس میں ایک غزہ کا کانفلکٹ ہے اور ایک یوکرین رشیا کا کانفلکٹ ہے، سکسیس حاصل نہیں ہوئی۔ غزہ کا پیس پلان ہیز آل بٹ کولیپسڈ۔ دیکھیے، وہ اسٹیبلائزنگ فورس، وہ حماس کو ڈسارم کرنا، علاوہ اس کے کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، گراؤنڈ پر نہ اس کی کوئی ریالٹی ہے نہ اس کی کوئی ٹرانسلیشن ہے، اور یہی صورتحال تقریباً یوکرین اور رشیا کے بیچ میں۔ رشیا بیک آف نہیں کر رہا، یورپ میں انگزائٹی بڑھ رہی ہے، لوگ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں امریکن سیکیورٹی امبریلا سے۔ تو ہم 2026 میں ایک بہت خطرناک دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں کانفلکٹ سمٹ نہیں رہے اور پھیل رہے ہیں، اور یہ جو وینزویلا کا اٹیک ہوا ہے یہ پھر ایک نئی شروعات ہوگی، جہاں طاقتور ممالک جو کہ اسرائیل نے کیا تھا، جو کہ رشیا نے کیا، اس میں اب امریکہ بھی سمجھے اس صف میں شامل ہو گیا کہ انپرووکڈ اٹیکس اور ان کی ذمہ داری نہ لینا، اور بات چیت ٹیبل پہ ہونے کے باوجود فورس کا استعمال کرنا، یہ جو نیا نارمل بنا ہے، اس نئے نارمل سے پھر 2026 کے جو تنازعات ہیں ان کی شکل بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا وینزویلا کے جو اتحادی ہیں جیسے کہ چائنا، رشیا اور ایران اس معاملے پر خاموش رہیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال خاموش رہیں گے، اور سپورٹ آئے گی۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ وینزویلا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی نا، جو نیا نارمل ہمارے سامنے آ رہا ہے، کہ آپ کو کوئی صورتحال اچھی نہیں لگی، آپ نے بات چیت کیے بغیر پھر اس کو آپ ڈائریکٹ اٹیک پہ چلے گئے۔ جو ملک ہے اس کے پاس آپشن یہ جاتی ہے کہ یا تو وہ جواب دے یا وہ خاموشی سے اٹیک سہے۔ تو اگر وہ غزہ جتنی کمزور جگہ ہے تو وہ اٹیک سہتا رہتا ہے، اور اگر اس میں ذرا سا بھی عسکری تپڑ ہے، if I may use that word، تو وہ ایران کی طرح جواب دیتا ہے۔ ایران پہ اٹیک کرنے کی بہت بات ہوتی تھی، اسرائیل کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، لیکن جب ایران نے کا نقصان ہوا، لیکن ایران نے اپنی ریڈ لائن ڈرا کی اور جواب دیا، اور تل ابیب نے
اٹیک ختم کروایا. وہ چیز اگر وینیزویلا کر پاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ایسکیلیٹ ہو جائے گا. تو جو نیا نارمل ہے وہ یہ ہے کہ نہ انٹرنیشنل لا ہے, نہ یونائٹڈ نیشنز ہے, نہ گفتگو کے تحت تنازعات کو حل کرنے کی کوشش ہے, بلکہ فوری طور پر جو طاقتور ہیں دنیا کے وہ فورس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو انڈیا نے وہی نہیں کیا, پاکستان نے کیونکہ جواب دے دیا اور پیچھے ہٹا دیا تو دوبارہ ہمت نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی کمزور ملک ہوتا اور جواب نہ دے پاتا تو انڈیا کی بھی آپ اگریشن ہمارے خلاف زیادہ دیکھتے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر بہت صاحب. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور آپ کو یہ بتائیں کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وینزویلا کے دارالحکومت میں دھماکوں سے گونج اٹھا ہے. کراکس میں مسلسل دھماکوں سے آوازیں سنی گئی ہیں, جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز بھی اڑتے دکھائی دیے گئے ہیں. فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکے کس طرح ہوئے ہیں.